8 ایسی عادتیں جو ہم فیمیلز نے انجانے میں اپنی زندگی کا حصہ بنائی ہوئی ہوتی ہیں. اصل میں ہمارے کام ہماری انرجی نہیں لے رہے ہوتے, یہ عادتیں ہماری انرجی چاٹ رہی ہوتی ہیں. تو انہی 8 عادتوں کا آج میں پوسٹ مارٹم کروں گی اپنے ولاگ میں, اور مجھے پوری امید ہے کہ جب تک یہ ولاگ ختم ہوگا تو آپ کے میکسیمم کامنٹس میری ویڈیو کے نیچے آ چکے ہوں گے کہ طرف واقعی آپ نے کیا عادتیں بتائی ہیں, ہمیں کب سے تھیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. ہم خواتین اکثر کہتی ہیں کہ گھر کے کام ہمیں تھکا دیتے ہیں, کاموں کے برڈن کی وجہ سے ہم چڑچڑی رہتی ہیں, جو کہ ایک حقیقت بھی ہے. لیکن اس سے بڑی حقیقت پتہ ہے کیا ہے؟ اس سے بڑی حقیقت ہے ہماری کچھ عادتیں جو ہمیں وقت سے پہلے تھکا دیتی ہیں اور ہمارے موڈ کو بہت خراب کرتی ہیں. آپ میں سے بہت ساری فیمیلز ایسی ہوں گی جو رات کی اپنی نیند پوری لیتی ہوں گی, لیکن صبح جب اٹھتی ہوں گی تو باڈی میں عجیب تھکاوٹ فیل کرتی ہوں گی. دن بھر شاید اتنا کام بھی نہ کیا ہو, لیکن باڈی اتنا تھک جاتی ہے کہ پتہ نہیں کتنا کام کیا ہو. یہ ساری وجوہات ہیں ان 8 عادتوں کی وجہ سے. آتی ہوں میں سب سے پہلی عادت کی طرف. سب سے پہلی عادت جس کے بارے میں بات کروں گی وہ ہے ہر کام پرفیکٹ کرنے کی عادت. لائک بستر پر اگر بیڈ شیٹ بچھائی ہے تو اس میں ایک بھی شکن نہیں ہونی چاہیے. صفائی اگر کروائی ہے تو کہیں پر اتنا سا بھی کچھ بھی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے. فریج میں اگر آپ نے سامان رکھ دیا ہے, باؤلز وغیرہ رکھے ہیں, تو تھوڑا سا بھی ادھر سے ادھر نہیں ہونی چاہیے چیز. کپڑا اگر سل کر آیا ہے تو انچ بالکل ویسے ہونے چاہیے جیسے آپ نے بتایا ہے. پھر بچوں کے مارکس 100% آنے چاہیے. پھر کھانا پرفیکٹ بنا ہوا ہونا چاہیے. مطلب ہر چیز میں ان کو پرفیکشن چاہیے. یہ یقین کریں ایسی عادت ہے جو انسان کی ساری انرجی چوس لیتی ہے, کیونکہ یہ اٹ سیلف ہمارے دماغ کو اتنا تھکا دیتی ہے یہ عادت. اچھا, یہ جو میں نے آپ کو چند چیزیں بتائی ہیں اس میں سے 1-2 چیزیں مجھ میں ہیں کہ بیڈ شیٹ مجھے بھی ہوتا ہے کہ یار ایک بھی شکن نہ پڑے. اگر ایک بھی شکن آتی ہے میں اس کو واپس سے ہٹاتی ہوں, واپس سے میں اس کو ٹھیک کرتی ہوں. صفائی کا بھی میرے اندر پرابلم ہے کہ مجھے صفائی کے معاملے میں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں چاہیے, چاہے میں خود کروں چاہے میری ہیلپر کرے. تو یہ 2 چیزیں میرے اندر ہیں. باقی چیزیں اللہ کا شکر ہے کہ ان سے میں فی الحال بچی ہوئی ہوں. تو یہ جو چیزیں ہیں نا, جیسے میں اگر آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتاؤں کہ لٹرلی یہ ساری گیم جو ہے نا یہ ہمارے مائنڈ کی ہوتی ہے. گڈ انف کوئی بھی کام کرنا کافی ہوتا ہے. لائک صفائی ہو گئی ہے, اچھی ہو گئی ہے, دیٹس اٹ. کہیں پر کچھ رہ بھی گیا ہے تو اتنا بادر نہیں کرنا چاہیے. پھر بچوں کے نمبر گڈ انف آ گئے ہیں, اوکے, اتنا ان کو پرفیکشنسٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہر بچہ اپنی ایبیلٹی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے. بستر پر اگر 2-4 شکنیں پڑ بھی جائیں گی کوئی مسئلہ نہیں ہے. مطلب جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ صفائی کے معاملے میں جس طرح مجھے پرابلم ہوتی ہے, لٹرلی مجھے غصہ آ جاتا ہے, لٹرلی میں برداشت نہیں کر پاتی. اور میرے اندر اتنی کوئی چیز ہے کہ اگر تھوڑا سا بھی, چھوٹی سی ایک بات ہے, اگر تھوڑا سا واز جو ہے وہ ٹیڑھا ہو گیا تو جب تک میں اس کو سیدھا نہیں کر لیتی مجھے چین نہیں آتا. اب آپ میں سے بہت ساری خواتین کہیں گی کہ آپ کو OCD ہے, تو جی مجھے OCD نہیں ہے, کیونکہ میں ڈاکٹر کو بہت بار چیک کرا چکی ہوں. سو مجھے OCD ڈائگنوزڈ نہیں ہے. یہ پرفیکشنزم کا مسئلہ ہے. مطلب مجھے ہوتا ہے کہ جو کام ہے بس اس میں مجھے پرفیکشن چاہیے. اور اٹ سیلف یہ عادت اتنی گندی ہے کہ یہ مجھے تھکا کر رکھ دیتی ہے. میرا موڈ آف ہو جاتا ہے, مجھے غصہ آنے لگ جاتا ہے. تو یہ عادت بہت بری ہے اور میں اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی ہوں, بڑی محنت کر رہی ہوں کہ میں اپنی اس عادت کو چھوڑ سکوں. سننے والے کو لگتا ہوگا کہ میں کیا بات کر رہی ہوں, لیکن جو لیڈیز اس پرابلم سے گزر رہی ہیں وہ بہتر بتا سکتی ہیں کہ کتنا مشکل ہوتا ہے اپنی اس عادت کو چھوڑنا. تو میں خود بھی کوشش کر رہی ہوں, آپ لوگوں کو بھی یہی کہوں گی کہ یہ جو پرفیکشنزم کی دوڑ ہے نا, اس سے اپنے ذہن کو آزاد کریں. جب آپ کا ذہن آزاد ہو جائے گا آپ کی باڈی خود بخود اس سے آزاد ہو جائے گی. کوئی بھی کام ہو بس اتنا کر لیا کریں کہ وہ اچھا لگے, بہتر کرے, یہی ٹھیک ہوتا ہے. اس میں آپ کی انرجی نہیں لگتی, اس میں آپ دماغی اور جسمانی طور پر تھکتی نہیں ہیں, کام جلدی ہو جاتا ہے, آپ کا ٹائم بچ جاتا ہے, آپ ریسٹ کر سکتی ہیں, آپ کوئی اور کام کر سکتی ہیں. کسی دن اگر گھر تھوڑا بکھرا ہوا بھی ہے نا تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی, اپنی جان پر ظلم نہ کریں. دوسری عادت جو ہم میں سے بہت ساری لیڈیز میں ہوتی ہے وہ ہے نو کہنے کی عادت. ہم نو نہیں کہہ پاتے کسی کو. مطلب اگر ہمیں کوئی بات کہتا ہے, کوئی کام کہتا ہے, کچھ کہتا ہے, ہم اس کو نو کہہ ہی نہیں سکتے, ہم اس کو نہ کہہ ہی نہیں سکتے. نو کہنا سیکھیں. اگر آپ کو کسی کی کوئی حرکت بری لگ رہی ہے, کسی کی کوئی بات بری لگ رہی ہے, کوئی آپ کو کام کہہ رہا ہے, آپ اس وقت کرنا نہیں چاہ رہی ہیں, نو کہنا سیکھیں. یہ بری بات نہیں ہے, یہ آپ کی اپنی صحت کے لیے ہے, یہ آپ کی دماغی صحت کے لیے بہت زیادہ اہم ہے. کیونکہ جب آپ کسی کو نو نہیں نہ کہہ پاتے,
صرف اس ڈر سے کہ وہ برا نہ مان جائے، تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ چیز آپ کو اندر سے کتنا فرسٹریٹ کر دیتی ہے. سو نو کہنا سیکھیں. پیپل پلیزر بالکل نہ بنیں، کیونکہ آپ کسی کو جتنا مرضی خوش کر لیں، جتنی مرضی کوشش کر لیں، اس نے پھر بھی آپ سے نہ خوش رہنا ہے نہ آپ سے راضی رہنا ہے. سو نو کہنے کی عادت ڈالیں. اچھا، پھر ہے اپنی پرواہ نہ کرنا. ٹھیک ہے، اب ہوتا یہ ہے کہ ہم خواتین ویٹ کرتی ہیں کہ پہلے سب گھر والے کھانا کھا لیں تو اینڈ میں ہم سکون سے کھانا کھائیں گے. ایکچولی وہ سکون نہیں ہوتا، آپ کے سر پر ایک بوجھ ہوتا ہے، ایک وہ کہتے ہیں نا ہوا سوار ہوتا ہے کہ سب کو گرم گرم دے دیں، ہماری خیر ہے، ہم اینڈ میں کھا لیں گے. کیوں بھئی، آپ کی کیوں خیر ہے؟ گرم کھانا کھانا آپ کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا سب گھر والوں کا حق ہے. ڈیلی اپنے کھانے کا ایک ٹائم مقرر کریں اور اسی ٹائم پر کھانا کھائیں، گرم کھانا کھائیں، سارے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں. نیکسٹ عادت ہے اپنے ماضی کو یاد کرتے رہنا. ماضی کو یاد بالکل نہ کیا کریں، ماضی تو مٹی ہے، ماضی میں کچھ نہیں رکھا. بہت ساری خواتین ماضی کو لے کر اپنا دل جلاتی رہتی ہیں. فائدہ کیا ہے؟ اس سے کچھ بھی نہیں ہو رہا، آپ کی صحت متاثر ہو رہی ہے. اپنے آج کو دیکھیں، اپنے حال کو دیکھیں، اپنے ارد گرد دیکھیں، اپنے گھر کو دیکھیں، اپنے شوہر اپنے بچوں کو دیکھیں، اپنے حالات کو دیکھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں. ماضی میں کچھ نہیں رکھا ہے، وہاں صرف آپ کو پچھتاوا ملے گا. پچھتاوا ملے گا تو آپ کی صحت خراب ہوگی، صحت خراب ہوگی تو زندگی کم ہوگی. آپ کیوں اپنی زندگی کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں؟ آپ کے بچوں کو سب سے زیادہ آپ ہی کی ضرورت ہے. پتہ ہے بچے بڑے بڑے بھی ہو جائیں، شادی شدہ بھی ہو جائیں، انہیں ماں کی ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے. سو آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنی زندگی کا خیال رکھیں، کیونکہ آپ کے بچوں کو ہر پل ہر لمحہ آپ کی ضرورت ہے. اچھا، نیکسٹ عادت ہے اسکرین کم سے کم استعمال کرنا. اسکرین میں اب آپ کا لیپ ٹاپ بھی ہو سکتا ہے، آپ کا موبائل فون ٹیب جو بھی ہے وہ کم سے کم کریں. کیوں؟ ہم جو خواتین ہیں نا، ہم 5 منٹ کے لیے فون اٹھاتی ہیں، انسٹا دیکھنا شروع کرتی ہیں یا ٹک ٹاک دیکھنا شروع کرتی ہیں، دیکھتی جاتی ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ایسے ہی گزر جاتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جب ہم اسکرین پر دوسروں کی لائف دیکھتے ہیں نا، تو ہم ناشکری کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہمیں اپنی لائف بہت بورنگ لگنے لگ جاتی ہے. ہمیں لگتا ہے او ہو، اس کی تو لائف بہت ہیپننگ ہے، وہ تو بس اس کی لائف جیسی لائف ہونی چاہیے. ہم اپنی لائف میں نہیں دیکھتے کہ ہمیں اللہ نے کیا کیا عطا کیا ہوا ہے. تو جتنا آپ اسکرین کم یوز کریں گی نا، یقین کریں اتنا ہی آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے اچھا ہوگا. اچھا، اگلی عادت ہے پانی کم پینا لیکن چائے زیادہ پینا. یہ ہوتی ہے، میری اپنی بہن میں یہ عادت ہے، وہ پانی بہت کم پیتی ہے، چائے بہت زیادہ پیتی ہے. اب دیکھیں، چائے میں ہوتی ہے کیفین، جو ہمیں عارضی طور پر تو انرجی دیتی ہے، لیکن بعد میں وہ ہمیں جیسے ہی اس کا اثر ختم ہوتا ہے وہ اور زیادہ ہمیں تھکا دیتی ہے. تو چائے آپ کم پیا کریں. 2 کپس میرا خیال ہے بہت ہوتے ہیں، 2 نہیں تو 3 آپ لے لیں، لیکن اس سے زیادہ مت لیں، کیونکہ کیفین ویسے بھی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. باقی پانی زیادہ سے زیادہ پئیں. سم ٹائمز پتہ ہے کیا، ہمیں طلب پانی کی ہو رہی ہوتی ہے لیکن ہم اس کو بھی ریپلیس کر رہے ہوتے ہیں چائے سے. ٹھیک ہے، پانی کی بوٹل اپنے ساتھ رکھا کریں، جب جب آپ کو چائے کی طلب وہ پانی پی لیا کریں. اور کوشش کریں کہ چائے کے کپس کی جو مقدار ہے وہ بس 2 ہی رکھیں. 1 کپ آپ صبح میں لے لیں، 1 کپ آپ شام میں لے لیں. اگلی عادت ہے اللہ سے گلہ زیادہ کرنا، شکر کم کرنا. ہر وقت گلہ ہی کرنا ہے کہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے، میں ہی کیوں غریب ہوں، میرے پاس کیوں گاڑی نہیں ہے، میرے پاس کیوں اچھا گھر نہیں ہے، میرے بچے کیوں اچھے اسکول میں نہیں. یار آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو اللہ نے کیا کیا عطا کیا ہوا ہے، کیونکہ آپ سے کم پر بھی لوگ ہیں. آپ کو اللہ نے وہ دیا ہوا ہے جو ان لوگوں کے پاس نہیں ہے. میرے ابو ایک بات کہا کرتے ہیں ہمیشہ سے کہ جب بھی دیکھنا ہو ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو. جب ہم اپنے سے نیچے والے کو دیکھتے ہیں نا تو الٹیمیٹلی ہماری زبان سے شکر نکلتا ہے. اپنے سے اوپر والے کو کبھی مت دیکھیں، ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ نے آپ کو کتنے اچھے حال میں رکھا ہوا ہے. اب میں آتی ہوں نیکسٹ اور آخری عادت کی طرف، اور وہ ہے اپنے لیے ٹائم نکالنا. آئی نو ویری ویل بہت ساری خواتین اس میں بہت کوتاہی کرتی ہیں. مجھے پتہ ہے بہت ساری خواتین کے لیے 1 گھنٹہ اپنے لیے نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے. یار آدھا گھنٹہ تو بندہ نکال ہی سکتا ہے. آدھا گھنٹہ اپنے لیے ضرور نکالیں، یہ بہت ضروری ہے. آدھا گھنٹہ اپنے ساتھ بیٹھ کر چائے پئیں، آدھا گھنٹہ اپنی مرضی کی کوئی صورت پڑھ لیں، آدھا گھنٹہ اذکار کر لیں، آدھا گھنٹہ اپنی امی سے فون پر بات کر لیں، آدھا گھنٹہ اپنی فرینڈ سے فون پر بات کر لیں، آدھے گھنٹے کے لیے اپنی فرینڈ کے گھر چلی جائیں، آدھے گھنٹے کے لیے اپنی کسی ہمسائے سے مل لیں، آدھے گھنٹے کے لیے اپنی مرضی کا کوئی پروگرام دیکھ لیں، آدھی گھنٹے کے لیے کوئی موٹیویشنل ویڈیو دیکھ لیں، آدھے گھنٹے کے لیے کوئی اسکن کیئر کر لیں. جو بھی آپ کا شوق ہے، جو بھی
اس کے لیے کم از کم آدھا گھنٹہ ضرور نکالیں. مانا آپ ماں ہیں، بیٹی ہیں، بہن ہیں، بیوی ہیں، کسی کی بہو ہیں، لیکن آپ انسان بھی تو ہیں. سو اپنے لیے ڈیلی آدھا گھنٹہ ضرور نکالیں جو صرف آپ نے خود اپنے ساتھ گزارنا ہے. آپ دیکھیں جب آپ اپنا یہ می ٹائم اسپینڈ کرنے لگیں گی نا، آپ کتنا اس می ٹائم کو انجوائے کریں گی. میں نے اپنا می ٹائم 1 گھنٹہ رکھا ہوا ہے، اور اس می ٹائم میں اپنے ہسبینڈ کو بھی برداشت نہیں کرتی، اور وہ بڑا احترام کرتے ہیں میری اس چیز کا. میں نے انہیں کہا ہوا ہے کہ یہ میرا می ٹائم ہے، اس میں آپ نہ بولیں گے، نہ آپ بات کریں گے، نہ ہی مجھے کسی کام کا کہیں گے. آپ کر کے دیکھیں. آپ گھنٹہ نہیں نکال سکتی، آپ آدھا گھنٹہ 20 منٹ ضرور نکالیں. یہ چھوٹی چھوٹی سی چینجز ہیں جو ہم اپنی لائف میں کر کے اپنی لائف کو بہتر بنا سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ان عادتوں سے آپ کی لائف کوئی بہت ہی پرفیکٹ ہو جائے گی، لیکن یقین کریں بہتر ضرور ہو جائے گی. اب میں ملوں گی آپ سے اپنے اگلے ولاگ میں. تب تک اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. اور میں نے بہت مزے کی پودینے کی چٹنی بنائی ہے جو اس وقت بھی فریج میں رکھی ہوئی ہے. ٹھنڈی ٹھنڈی گرمی میں پودینے کی چٹنی، ساتھ میں ایک ٹھنڈا لسی کا گلاس، اور ساتھ میں مسی روٹی. مزہ دیتی ہے نا. کون گرمیوں میں یہ کمبینیشن بناتا ہے، مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا. چلیں جی، ملوں گی اب میں آپ سے نیکسٹ ولاگ میں. اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.